بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں مسز شارق جبین اور ہم یہاں بات کرتے ہیں کتابوں کے بارے میں۔ میری پچھلی 2 ویڈیوز ابو یحییٰ کی کتابوں کے بارے میں تھی، جب زندگی شروع ہوگی اور قسم اس وقت کی۔ آج بھی میرا موضوع ابو یحییٰ کی کتاب خدا بول رہا ہے۔ اس کتاب کا سلسلہ بھی انہی 2 کتابوں سے جڑتا ہے۔ عموماً کہانیوں کے اگلے حصے کہانی کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک انوکھی بات یہ ہے کہ اس میں کہانی پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ اگر اس بات کی وضاحت کی جائے تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ابو یحییٰ کی پہلی شعرائے آفاق کتاب جب زندگی شروع ہوگی میں 2 کرداروں عبداللہ اور نائمہ کی کہانی موت کے بعد کی زندگی سے شروع ہوتی ہے، جس میں مرکزی کردار عبداللہ کا تھا۔ اس کے دوسرے حصے ناول قسم اس وقت کی میں یہ دونوں کردار جوان ہیں اور کئی نشیب و فراز کے بعد شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، جس میں مرکزی کردار نائمہ کا تھا۔ اور اس ناول خدا بول رہا ہے میں کردار عبداللہ کے والدین کی کہانی ہے نا عجیب بات؟ ناول خدا بول رہا ہے دراصل عظمت قرآن کا بیان ایک دلچسپ داستان کی شکل میں ہے۔ مصنف اپنے اس ناول کے بارے میں کہتے ہیں، جس طرح کسی انسان کو اپنی کوئی اولاد بری نہیں لگتی، البتہ بعض بچے دوسروں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک مصنف کو اپنی بعض تصنیفات زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ یہ قاعدہ اگر ٹھیک ہے تو خدا بول رہا ہے کہ صورت میں اس دفعہ قارئین کی خدمت میں ایک ایسا ناول پیش ہے جس کے متعلق اس خاکسار کا خیال ہے کہ یہ اپنے پیغام کے لحاظ سے بہت مؤثر اور کہانی کے اعتبار سے بہت دلچسپ ہے۔ مصنف نے اس ناول کے ذریعے قارئین میں یہ احساس جگانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے صرف مقدس کتاب کا نام نہیں بلکہ یہ کلام الہی ہے۔ اس کی شکل میں خدا ہے جو ہمارے سامنے بول رہا ہے۔ اس کی کہانی جنت کی زندگی ابو یحییٰ کے پہلے ناول جب زندگی شروع ہوگی کے مرکزی کردار عبداللہ سے اٹھی ہے۔ ناول کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب عبداللہ حشر کے مراحل سے گزر کر جنت میں پہنچ چکا ہوتا ہے اور پھر وہاں اپنے والدین سے ملتا ہے، اور اصل پیغام والدین کی داستان کے پس منظر میں بیان کیا گیا ہے۔ ناول سادہ اور عام فہم انداز میں ہے تاکہ زیادہ مؤثر ہو سکے۔ سلیس زبان کا استعمال کیا گیا ہے، زبان کی پیچیدگیوں سے بچا گیا ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی کیا عظمت ہے، اور ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم مسلمانوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، جو ایک افسوسناک بات ہے۔ اس ناول میں 2 نئے کردار وقار اور اسرا ہیں۔ وقار ایک دولت مند شخص ہے اور اپنی دولت سے وہ غریبوں کی مدد کرنا جانتا ہے۔ وہ ایک رحم دل انسان ہے، لیکن زندگی میں آنے والے تلخ واقعات پہلے اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ خدا سے روٹھ جاتا ہے، لیکن قرآن اسے صراط مستقیم پر لے آتا ہے۔ اسی لیے کہا جائے کہ یہ ناول خدا سے روٹھے ایک عام مسلمان کی خدا کی طرف پلٹنے کی داستان ہے تو بے جانا ہوگا۔ دوسرا اہم کردار اسرا کا ہے، جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے لیکن محنت اور لگن سے زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتی ہے، لیکن بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا اعلیٰ مقام حاصل کر لینا سب کچھ نہیں، کیونکہ اصل زندگی تو کوئی اور ہے۔ ان دونوں کرداروں کی داستان بڑی دلچسپ ہے۔ اگر آپ جب زندگی شروع ہوگی اور قسم اس وقت کی پڑھ چکے ہیں تو یہ ناول پڑھ کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ ناول نہیں پڑھے تب بھی خدا بول رہا ہے ناول پڑھنا اور اسے سمجھنا آپ کو زیادہ مشکل نہیں لگے گا۔ اگر آپ کو اصلاحی ناول واقعی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ناول کو ضرور پڑھیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ حافظ و ناصر۔